سنائی دے رہا ہے میرا؟ جی ہاں، آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے۔ میرا سر ایک سوال تھا جو دوسرے سوال سے انٹر لاک ہے، یعنی رمضان کے ریلیٹڈ ہی ہے۔ وہ جی سوال تھا یعنی رمضان کا جو روزہ ہے اس کا فنڈامنٹل بنیادی کارن کیا ہے؟ ادھر ختم نہیں ہوتا ہے سوال۔ اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ رمضان کی روزے کا بنیادی کارن یہ ہے کہ ہمارا جو نفس ہے اس نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک سسٹم ہے یہ روزہ، اور اگر یہ ہم مانتے ہیں، اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ نہیں ہمارا رمضان کا روزہ کا اوریجنل مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو ہماری پروفٹ نے یہ بولا اس لیے ہم کرتے ہیں، یہ دو پوائنٹ ہوا۔ ایک ہے میں نے اپنا نفس کا ایک آرگومنٹ دیا، دوسرا ہے آپ نے یہ بولیں گے نہیں ہمیں ہمارا نبی نے کرنے کے لیے بولا اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اگر دوسرا آرگومنٹ آپ مانتے ہیں کہ یہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے بولا اس لیے کرتے ہیں، تو میرا یہ سوال ہوگا ایمان کا ڈائریکشن کس طرف ہونا چاہیے؟ مانی ایک بات جو پوچھتوں سے چل کے آ رہا ہے، کسی نے مان لیجیے کسی ہندو کو بولا کہ تم مسلم ہو جاؤ، تو وہ بولے گا نہیں کیوں ہوگا، وہ ہمارے پوروج تو وہی بولتے صحیح مان کے آ رہا ہے تو ہم کیوں کریں؟ تو وہی آرگومنٹ ادھر پہ بھی آتے ہیں، تو اس بنیاد میں ہم کس طرح سے اس کو بیلنس کریں، وہ تھوڑا روشنی ڈالنے سے اچھا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ انسان کا بنانے والا بہتر جانے گا یا انسان بہتر جانے گا؟ آپ بتاؤ۔ جس نے ہمیں بنایا کیا وہ نہیں جانے گا ہم سے بہتر؟ ہم تو کریٹڈ ہے، وہ کریٹر ہے، تو بنانے والا بہتر جانے گا یا بنا ہوا ہے وہ بہتر جانے گا؟ آپ بتاؤ۔ اللہ ہی جانے گا بہتر ہے نا؟ تو اللہ کو پتا ہے کیا اچھا ہے ہمارے لیے، کیا برا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ قرآن کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 میں روزے کا مین مقصد بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے والوں پر بھی مقرر کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزہ جو ہے صرف اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں ہے، پہلے والوں کے لیے بھی تھا۔ اگر آپ دیکھو گے تو بائبل کے اندر دیکھو گے کہ مثال کے طور پر گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر 21 شاید ورس 17 ہے، if I'm not mistaken شاید 17 ہی ہے، چیک کریں گے تو اس کے اندر آتا ہے this kind of weakness goes not away۔ جب جیزس نے ڈسائپلز میں کمزوری دیکھی، کہا ایسی کمزوری نہیں ختم ہوگی except by prayer and fasting۔ اور یہ ورس اگر آپ بعد کے بائبل کے ورژنز میں دیکھو گے تو وہ ورس مسنگ ہے، مطلب اس کے پہلے والا ورس ہے، بعد والا ہے، بیچ والا یہ ورس ہی مسنگ ہے۔ کیوں ہے بولے کہ نکال دیا ہے انہوں نے اپنی ایگزسٹنگ نیو بائبل ورژنز میں۔ میں آپ کو چاہیے تو وہ سلائیڈ لا کے بتا سکتا ہوں۔ اب آگے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے لیے بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مین مقصد یہ بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو، تقوی اختیار کرو، یعنی پرہیزگاری، اللہ کا ڈر۔ تو ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا چیز ہے جیسے آپ جب روزے میں کھانا اور پانی نہیں کھاتے ہو، تو آج یہ بات ثابت ہے کہ جب کھانا آدمی کنٹرول کر لیتا ہے، بھوک کو کنٹرول کر لیا نا، تو اس کے اندر ایک سیلف کنٹرول آ جاتا ہے، ایک سیلف کنٹرول آ جاتا ہے۔ اور اکثر لوگوں کا کیا معاملہ ہے نا، وہ چیز اپنے نفس کی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا لعلکم تتقون، جب بھوک کو کنٹرول کیے، پیاس کو کنٹرول کیے، اپنے جسمی خواہشات کو کنٹرول کیے، روزے کے نا صبح صادق، مارننگ صبح صادق سے لے کر مغرب کے وقت تک جب روزہ رکھنا ہے، آپ کو اوائڈ کرنا ہے، تو پھر ایک سیلف کنٹرول، جب یہ چیزوں کو کنٹرول کر لیے تو باقی اور 50 چیزیں کنٹرول کر سکتے ہو، شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتے ہو۔ جیسے ایک مثال لیتے ہیں، گاڑی کی سروسنگ ہوتی ہے نا، تو یہ ایک مہینہ ہماری سروسنگ ہے، ہماری سروسنگ ہے جس کے اندر ہمارے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو گے ٹیچرز کے بھی ریفریشر کورس ہوتے ہیں یونیورسٹی ٹیچرز، تاکہ پرفارمنس امپروو ہو۔ یا آپ دیکھو گے یہاں پہ یہ آرٹیکل میں دیکھو گے پولیس کے بھی جو ہوتے ہیں ان کے ریفریشر کورس ہوتے ہیں پولیس والوں کے، تاکہ وہ لوگ یہ ریفریشر کورس سے گزر کر کے اپ ڈیٹڈ رہتے ہیں، پرفارمنس اچھا رہتا ہے۔ ڈاکٹرز کے بھی کیا ہوتے ہیں ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، تو یہاں پہ پرفارمنس امپروو ہوتا ہے ان کا۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے لیے کیا ہے، یہ ریفریشر کورس ہے اصل چیز۔ اور ایک حدیث دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث، یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ عز وجل فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، اس نے چھوڑ دیا اپنی شہوت کو، اپنے کھانے کو، اپنے پانی کو میرے لیے۔ تو یہاں پہ یہ بات دیکھیے، فوکس کیا، اللہ کے لیے چھوڑ دینا، یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ لعلکم تتقون، تقوی ملتا ہے ایک انسان کو،
اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اس چیز کے اندر. ٹھیک ہے سر. زید بھائی